بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ زینت پوائنٹ کے توسط سے پیغام قرآن کے نام سے امت محمدیہ کو قرآن پاک کا پیغام سمجھنے سمجھانے کی ایک مختصر سی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ دوستو احباب سے حوصلہ افزائی اور ہمت اور مفید مشورے بھی ملے۔ اب رمضان کے ختم کے بعد مجالس شمائل نبوی کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تکمیل کی اور اس میں کامیابی کی اور اس میں فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے۔ تو آج کی مجلس میں شمائل نبوی کا اور اس کی نوعیت کا ہم ایک مختصر سا تعارف پیش کریں گے۔ ارباب درس و تدریس اور مدارس اسلامیہ میں ایک کتاب ہے شمائل الترمذی کے نام سے۔ شمائل الترمذی کس امام کی لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کا مختصر تعارف کیا ہے؟ تو شمائل الترمذی کے مصنف ائمہ ستہ میں سے ہے۔ ان کا نام محمد ابن عیسیٰ، ان کی کنیت ابو عیسیٰ۔ آپ کی ولادت 209 کے اندر۔ آپ نے مختلف شیوخ سے اور اہل علم سے استفادہ کیا ہے۔ من جملہ ان علماء اور ان مشائخ میں سے خود امام بخاری علیہ رحمہ بھی رہے، امام ابو داود بھی رہے، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ بھی رہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے شیوخ اور علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ کی وفات 279 کے اندر رہی، 70 سال کی زندگی آپ نے پائی۔ اخیری عمر کے اندر آپ نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کے کارناموں کو اگر ہم شمار کریں گے، مناقب کو شمار کرنے جائیں گے تو وقت لمبا ہو جائے گا۔ آپ نے جو علمی خدمات کی ہے، ان علمی خدمات میں عامتاً 3 کتابیں بڑی معروف رہی۔ ایک تو سنن ترمذی، دوسری کتاب کتاب العلل، اور تیسری کتاب شمائل الترمذی۔
ہم اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے شمائل الترمذی ہی کی احادیث کے تعلق سے مجلسیں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ شمائل الترمذی کا اصل نام الشمائل النبویہ والخصائل المصطفیہ ہے۔ اس اصل نام سے طلباء میں جو غلط فہمی اس نام سے ہوتی ہے شمائل الترمذی کے نام سے، وہ بھی ختم ہو گئی کہ سمجھنے والے بظاہر شمائل الترمذی سے یہ سمجھتے ہیں کہ امام ترمذی کے کوئی عادات، ان کی حیات اور ان کی جیونی بیان کی گئی ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شمائل الترمذی میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے عادات، آپ کے اطوار اور آپ کے خصائل ان کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ جس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے اور اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شمائل الترمذی کے اندر 56 ابواب اور 369 احادیث ہیں۔ مجالس شمائل النبوی کا مقصد یہ ہے کہ ہر حدیث پڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے دے۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس پر مفصل گفتگو کروں، لیکن بفضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے کرم سے اور اساتذہ اور والدین کی دعاؤں کی برکت سے 14 سال سے تقریباً کتب حدیث کے ساتھ بھی بندے کو اشتغال نصیب ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ان مجالس سے مقصد یہ ہے کہ ان مجالس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور آپ کے خصائل اور آپ کے عادات کے تعلق کی روایت پڑھنے سے، کل قیامت کے دن پڑھنے سے، سننے سے، سنانے سے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اور نبی کا قرب ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت میں نصیب ہو، اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا اور آپ کا اتباع کرنا یقیناً نجات کا ذریعہ ہے، جنت کا ضامن ہے۔ اسی طرح آپ کے شمائل اور آپ کا تذکرہ، سننا، سنانا، اس کو پڑھنا، پڑھانا یقیناً باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اور جنت کا ضامن ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہتمام کی برکت سے ہمیں اتباع نصیب کرے گا، اور جب نبی کی اتباع ہمیں مل جائے گی تو کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا قرب نصیب فرمائیں گے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس لیے کہ نبی کی شان بڑی عجیب ہے۔ کیا شان ہے اللہ نے محبوب نبی کی؟ محبوب خدا ہے وہ جو محبوب نبی ہے، بندے کی محبت سے ہے آقا کی محبت، جو پیر و احمد ہے وہ محبوب خدا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب بذل المجہود فرماتے ہیں کہ وہ جملہ حالات
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی علاقہ ہو، ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستحب ہے، خواہ ذکر ولادت ہو یا آپ کے بولو براز، نشست و برخاست اور بیداری اور خواب کا تذکرہ ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زباں تابوت درد ہا جائے گر، ثناء محمد بود دل پذر۔ تو اس لیے ہم اس مقصد کے خاطر شمائل الترمذی کی احادیث کو مجالس میں منقسم کر کے اس کے اوپر مختصراً گفتگو کریں گے۔ دوسرا مقصد یہ مجالس اور شمائل الترمذی کے شروع کرنے کا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل فتن، شرور اور حوادث و امراض کا دور ہے۔ باطنی فتنے بھی ہے، ظاہری فتنے بھی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کا پوری دنیا مصداق بن چکی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے ہیں اور سرکار کی حیات طیبہ کو سننے، سنانے اور لکھنے، لکھوانے کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے حالات کو سازگار فرماتے ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے حالات میں امن اور اطمینان اور سکون پیدا فرماتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں رہی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے حالات کو سازگار بنانے کے لیے بہت ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی جیونی اور آپ کی حیات پر کتابیں لکھی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فی ذکر النبی الحبیب نامی، پوری کتاب نشر الطب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کتاب کو 1329 کے اندر لکھی۔ جس وقت آپ نے یہ کتاب لکھی تو اس وقت آپ کے علاقے کے اندر، تھانہ بھون کے اندر، پورے علاقے کے اندر، میرٹھ کے علاقے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اس کتاب کو شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشر الطب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کو طاعون سے محفوظ رکھا، اور جیسے ہی یہ کتاب پوری ہوئی طاعون بھی ختم ہو گیا، رفع ہو گیا۔ تو ہم بھی گنہگار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حالات کو سازگار بنانے کے لیے شمائل الترمذی، جو امام ترمذی علیہ رحمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کی احادیث کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس کام میں شامل ہو، اس کو سنیں اور سنائیے اور اس کو لائک کیجیے اور دوست و احباب کو شیئر کیجیے، اور اس کے سلسلے میں کچھ مفید مشورے ہو تو ہم کو ان مشوروں سے آگاہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ شروع کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حالات کو نارمل فرمائے، امن عطا فرمائے، اطمینان حالات فرمائے، ورنہ دوستو فتنے امن کر کے آ رہے ہیں، بہت دکھ ہو رہا ہے، مدارس بند ہے، مساجد کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کی مجلس میں بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو شروع کرنے کی برکت سے ہم گنہگاروں کے گناہ کی طرف نہ دیکھے،
بلکہ امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے آپ کا تذکرہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں، اس کی برکت سے ہمارے مدارس شروع ہو جائے، مساجد شروع ہو جائے، ہم آزادی کے ساتھ، پہلے جس آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے تھے، پھر سے دوبارہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور علم کو پھیلانے اور اس کو نشر کرنے والے بن جائیں۔ بس آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان مجالس کی قدر کریں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس لائق نہیں ہوں میں کہ میں حدیث کے اوپر کلام کروں۔ بس ہمارا مقصود یہ ہے کہ 10-15 منٹ کی مجلس ہوگی، زیادہ نہیں، 10-15 منٹ کی مجلس ہوگی، اس میں ایک حدیث پڑھی جائے گی شمائل الترمذی کے نام سے، اور مختصر کوئی کلام کرنا ہوگا تو اس کلام کو ہم کریں گے، اور امید یہ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو سازگار بنائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے شمائل الترمذی کی پہلی حدیث پڑھی جائے گی، پہلی مجلس قائم کی جائے گی، تو آپ ابھی سے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔